السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وإن فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آج کے اس مبارک محفل میں میرے اس موضوع کا عنوان ہے سب سے بڑا اندھا پن۔ دل انسان کے سارے اعضاء اور جسم کے تمام حصوں کا بادشاہ ہے۔ دل اگر حرکت میں ہے تو انسان زندہ ہے، اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان مردہ ہے۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو یا کتنا ہی بال بچوں والا ہو یا کتنا ہی صحت مند ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وإن فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو، یقیناً جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ درست رہے گا تو سارا جسم درست رہے گا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ ٹکڑا دل ہے۔ سارے اعضاء کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل بھی بیمار ہوتا ہے جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک بیماری دل کا سخت ہو جانا ہے۔ دل کا سخت ہو جانا یہی تو سب سے بڑا اندھا پن ہے، کیونکہ بصیرت اگر کھو جائے تو اتنا نقصان نہیں جتنا کہ بصیرت کے کھو جانے سے اس کی زندگی میں نقصان ہوتا ہے۔ سخت دلی اور چند سخت دلی کے علامات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اعمال خیر سے سستی برتنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 2، قرآن آیات کا اثر نہ ہونا۔ نمبر 3، قرآن اور حوادث واقعات کونیہ سے عبرت نہ پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ وہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سخت دلی کے چند علامات آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، دل کا دنیا کو زیادہ چاہنا اور آخرت کو بھلا دینا۔ نمبر 2، غفلت۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور ان کو دل تو ہیں اور ان کے آنکھ پر، ان کے کان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور یہی لوگ بڑے گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جلاتے ہوئے فرمایا آپ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہو گئے تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ جائیں گے، سو آپ ان پر درگزر کریں۔ اگر دل سخت ہو گیا تو ایسے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دل سے تو پتھر بہتر ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو بعض ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پتھر خوف الہی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور بعض پتھر گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر دل کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا تو وہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان کو دل تو ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے آنکھ تو ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اور یہی لوگ چوپائیوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ اور غافل ہیں۔ قرآن آیات کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کے دل زنگ پکڑ گئے ہیں۔ دل کو دنیاوی زندگی میں صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے یا صحیح طور پر استعمال کیا یا غلط راستے پر استعمال کیا، کل قیامت کے دن ہم سب سے کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور جو شخص راہ راست کی طرف سے پند و نصیحت قبول نہیں کرتا، اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور ان کے دلوں پر، ان کے کان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور یہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام کی کثرت یعنی زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں۔ نمبر 1، خوف خدا میں آنسو نہ بہانا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 3، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، اور نمبر 4، لالچی بن جانا۔ عزیز سامعین، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگتے جاتے ہیں اسی طرح ہمارے دل زنگ پکڑتے جاتے ہیں۔ جس طرح لوہے پر پانی پڑنے سے وہ زنگ پکڑتا ہے، اسی طرح ہمارے دل اللہ کی نافرمانی جتنی کرتے جائیں گے اسی طرح ہمارے دل زنگ پکڑتے جائیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے تو سیاہ نقطہ مٹ جاتے ہیں، اگر توبہ کیے بغیر
گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اثر تک نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ تب تک اللہ تعالیٰ اس کے دل پر پردہ ڈال دیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہود و نصارہ اپنی تعریف میں کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ حق بات کے دل پر اثر نہ کرنا لعنت الہی کا باعث ہے۔ حق بات کے دل پر اثر اس وقت تک نہیں پڑتا جب تک کہ ہمارا پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کر دیا ہے اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور جو کوئی شخص اس جہاں میں اپنے دل کو اندھا رکھے گا وہ آخرت میں بھی اس کا دل اندھا ہی رکھے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو کوئی شخص اس جہاں میں اندھا رکھے وہ آخرت میں بھی راہ راست سے بہت ہی دور بھٹکا ہوا رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بصیرت عطا فرمائے، آمین۔